السلام علیکم، میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کے سبق پاکستان کے موسم کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ ہر موسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یعنی انعام۔ موسموں کا بدل بدل کر آنا یعنی تبدیل ہو کر آنا جو لطف دیتا ہے یعنی مزہ، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ موسم میں گرما کا اپنا لطف ہے یعنی مزہ۔ کلفیاں، فالودے اور شربت سے لطف اٹھایا جاتا ہے یعنی مزہ اٹھایا جاتا ہے۔ لیموں کی میٹھی یا نمکین سکنجبین کے مزے اڑائے جاتے ہیں۔ آم کھائے جاتے ہیں، خربوزے اور تربوز اپنی بہار دکھاتے ہیں۔ بہار دکھانا، رنگ دکھانا۔ بچے بڑے مزے مزے سے مختلف ذائقوں کی آئس کریم کھاتے ہیں۔ گھنے درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھلی ہوا کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ابھی موسم گرما جوبن پر ہوتا ہے یعنی اپنے عروج پر کہ بادل آ جاتے ہیں، تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتے ہیں۔ سیاہ بادل یعنی کالے بادل۔ کبھی تیز کبھی ہلکی بارش شروع ہو جاتی ہے جو بعض اوقات 4-4 5-5 دن جاری رہتی ہے۔ گلیاں اور بازار بارش کے پانی سے ندی نالے بن جاتے ہیں۔ جامن اور فالسا بیچنے والوں کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ بیچنے والے یعنی فروخت کرنے والے، صدائیں یعنی آوازیں۔ اس بھیگے بھیگے موسم میں پکوڑے بڑا لطف دیتے ہیں، چنانچہ ان کے تلے جانے کی خوشبو سے گھر مہک اٹھتے ہیں۔ بارش اپنا رنگ دکھا کر موسم گرما کو برسات کا چولا پہنا دیتی ہے۔ چولا لمبا کرتائی مراد قمیض۔ ستمبر کے آخر تک گرما اور برسات مل جل کر چلتے ہیں۔ کبھی کڑاکے کی دھوپ، کڑاکے کی یعنی بہت تیز، کبھی موسلادھار بارش، موسلادھار یعنی لگاتار بارش۔ ستمبر کے آخر میں موسم آہستہ آہستہ پلٹا کھانا شروع کرتا ہے یعنی تبدیل ہونا، بدلنا شروع کرتا ہے۔ ہوا میں خنکی آ جاتی ہے یعنی ٹھنڈک۔ نومبر میں سردی کا آغاز ہو جاتا ہے، آغاز یعنی ابتدا۔ گرمی اور سردی کے درمیانی موسم کو خزاں کہتے ہیں یعنی پت جھڑ کا موسم۔ گرمی درختوں اور پتوں کو بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ برسات سے سرسبزی اور ہریالی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہریالی یعنی سبزہ اگنا، شادابی، ہر طرف پانی نظر آتا ہے یا ہریالی۔ خزاں کی آمد سے سبزے اور پودوں کی افزائش رک جاتی ہے۔ افزائش یعنی نشو و نما، بڑھوتری۔ جیسے جیسے خزاں اپنا رنگ جماتی ہے، پتوں کا رنگ زرد ہونا پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کمزور پڑ کر شاخوں سے جھڑ جاتے ہیں۔ شاخوں، شاخ کی جمع مراد ٹہنیاں۔ خزاں کے بعد جب سردی کا زور شروع ہوتا ہے یعنی سخت سردی ہوتی ہے یا سردی عروج پر ہوتی ہے تو درختوں پر پتوں کے نام کی کوئی شے باقی نہیں ہوتی۔ ان کے تنے اور شاخیں ایسے بد شکل نظر آتے ہیں، بد شکل، بدصورت یعنی بد شکل، جیسے جھلس کر رہ گئے ہوں یعنی جل کر رہ گئے ہوں۔ سردی کی ٹھنڈی ہوا درختوں کے حق میں جھلسا دینے والی لو سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ لو گرم ہوا کو کہتے ہیں بدتر یعنی زیادہ بری۔ اس اقتباس میں مصنف کہتے ہیں کہ ہر موسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں موسم سرما، گرما، بہار اور خزاں، تو یہ نعمت اور انعام سے کم نہیں ہے، کیونکہ جب ایک ہی جیسا موسم ہو، یعنی چاہے لگاتار بارش ہو رہی ہے یا برف باری ہو رہی ہے یا گرمی ہی گرمی پڑ رہی ہے، تو انسان کی فطرت ہے کہ اسے اکتا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسموں میں بھی تغیر و تبدل رکھا ہے، اور موسم وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ گرمی کے فوراً بعد گرمی آ جائے یا سردی کے فوراً بعد گرمی آ جائے۔ تو یہ میرے مالک کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسموں کی نعمت عطا کی، اور موسموں کا بدل بدل کر آنا یعنی تبدیل ہو کر آنا ہمیں بہت لطف دیتا ہے، ہمیں بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ
ہر موسم کا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہوتا ہے، اس میں پہناوے تبدیل ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بدل جاتی ہیں، اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہر موسم میں مختلف سبزیاں، مختلف پھل نظر آتے ہیں، اور مختلف قسم کے کپڑے ہم پہن سکتے ہیں اور آب و ہوا سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اور موسم گرما کا اپنا لطف اور اپنا مزہ ہے کہ اس میں ہم ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں، کہیں کلفیاں، فالودے اور شربت سے لطف اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، اور لوگ ان کے مزے لیتے ہیں، اور آس پاس ہمیں دکانوں پر اور یہی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، مختلف ریڑھیوں پر لوگ کلفیاں اور فالودے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم شربت، مختلف قسم کی شربت جو ہے وہ گھر میں بھی بناتے ہیں اور ان سے بھی لطف لے سکتے ہیں، اور مختلف کمپنیاں بھی مختلف قسم کی شربت بنا رہی ہوتی ہیں، جیسے روح افزا ہے، نورس ہے، اسی طرح شربت سندوری وغیرہ۔ تو یہ مختلف شربت ہیں جو ہمیں مختلف فائدے بخشتے ہیں۔ تو مختلف کمپنیاں یہ شربت بنا کر ہمارے لطف میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں۔ اسی طرح لیموں کی میٹھی یا نمکین سکنجبین کے مزے اڑائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ نمکین سکنجبین پسند کرتے ہیں، اور پانی میں لیموں، نمک یا چینی ملا کر لطف اندوز ہوا جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر آم کھائے جا رہے ہوتے ہیں، اور آم تو ایسا پھل ہے کہ ہر شخص آم کو پسند کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ موسم گرما کا جو انتظار ہوتا ہے وہ اکثر لوگوں کو آموں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ آم کھانا پسند کرتے ہیں، اور آم صرف گرمی میں اپنی بہار دکھاتے ہیں۔ اسی طرح خربوزے، تربوز بھی اپنی بہار دکھا رہے ہوتے ہیں، اور ہر طرف یہ پھل دکھائی دیتے ہیں، اور ہم بآسانی انہیں خرید سکتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ بچے بڑے مزے مزے سے مختلف قسم کی آئس کریمیں کھاتے ہیں، بعض ہلکی پھلکی آئس کریمز لے کر بھی گزارا کرتے ہیں، اور بعض والز کی آئس کریمز کھا رہے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گھروں میں بھی آئس کریمیں بناتے ہیں اور اس کا لطف لیتے ہیں۔ اور جب اس موسم میں گھنے درختوں کی نیچے بیٹھ کر لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ جب ہوا چلتی ہے تو درختوں کے پتے ہلتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فرشتے ہمیں ہوا دے رہے ہیں، اور ہم اس کھلی ہوا سے بھی بڑا لطف حاصل کرتے ہیں، کیونکہ درختوں کے پتے ہلنے سے بھی ہوا آ رہی ہوتی ہے، اور موسم کی خوبصورتی اپنے جوبن پر ہوتی ہے، اور وہاں اگر آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تو نہایت سکون حاصل ہوتا ہے، دن بھر کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ اسی طرح اگر موسم گرما میں سبز گھاس پر چلا جائے تو اس کا بھی اپنا ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ ابھی موسم گرما اپنے عروج پر ہی ہوتا ہے، تو ہمیں چاروں طرف آسمان پر بادل ہی بادل آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ بادل پورے آسمان پر چھا جاتے ہیں، اور مختلف رنگوں کے بادل، کہیں پر ہلکے اور کہیں پر سیاہ بادل دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتے ہیں۔ کبھی تیز کبھی ہلکی بارش شروع ہو جاتی ہے، جو بعض اوقات چند گھنٹوں تک جاری رہتی ہے، اور بعض اوقات 4 4 5 5 دن تک مسلسل جاری رہتی ہے۔ اور جب بارش لگاتار ہوتی ہے تو پھر ہر جگہ ہمیں پانی ہی پانی اور کیچڑ ہی کیچڑ دکھائی دیتا ہے، جس گلیاں اور بازار جو ہے وہ بارش کے پانی سے ندی نالے بن جاتے ہیں، اور ہر جگہ ہمیں پانی دکھائی دیتا ہے۔ بعض جگہوں پر جامن اور فالسا بیچنے والوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہر طرف سے ہمیں ان لوگوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جو جامن اور فالسا فروخت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس بھیگے بھیگے موسم میں پکوڑے بڑا لطف دیتے ہیں، اور پکوڑے کھا کر اور بنا کر بڑا مزہ آتا ہے اور بہت لطف آتا ہے، چنانچہ ان کے تلے جانے کی خوشبو سے گھر مہک اٹھتے ہیں۔ بارش
اپنا رنگ دکھا کر موسم گرما کو بساط کا چولا پہنا دیتی ہے، اور موسم آہستہ آہستہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے بارشیں ہوتی ہیں ویسے ویسے موسم تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ستمبر کے آخر تک گرما اور برسات مل جل کر چلتے ہیں، یعنی کبھی گرمی اور کبھی بارش۔ تو لوگ دونوں موسموں کا لطف اٹھاتے ہیں۔ کبھی کڑاکے کی دھوپ ہوتی ہے لگاتار، اور شدید دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے، اور کبھی لگاتار اور مسلسل بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، اور ستمبر کے آخر میں موسم آہستہ آہستہ پلٹا کھانا شروع ہوتا ہے، اور وہ تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس طرح ہوا میں خنکی آ جاتی ہے، یعنی ٹھنڈک آنا شروع ہو جاتی ہے، اور نومبر میں سردی کا آغاز یعنی ابتدا ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ سردی پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ گرمی اور سردی کے درمیانی موسم کو خزاں کا موسم کہا جاتا ہے، کیونکہ گرمی درختوں اور پودوں کو بڑھنے میں مدد دیتی ہے، اور برسات سے سبزی اور ہریالی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہر طرف سبزی شادابی دکھائی دیتی ہے، سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ گرمی میں پودے بڑھتے ہیں، نشو نما پاتے ہیں، اور جیسے ہی برسات آتی ہے تو ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح خزاں کی آمد سے سبزے اور پودوں کی افزائش رک جاتی ہے، ان کی بڑھوتری رک جاتی ہے، اور جیسے جیسے خزاں اپنا رنگ جماتی ہے اور چھاتی چلی جاتی ہے، پتوں کا رنگ بھی آہستہ آہستہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ کمزور ہو کر شاخوں سے گرنے لگتے ہیں، اور خزاں کے بعد جب سردی کا زور شروع ہوتا ہے تو درختوں پر پتوں کے نام کی کوئی شے باقی نہیں رہتی، اور وہ آہستہ آہستہ درختوں سے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمیں زمین پر، گھر کے صحنوں میں، سڑکوں پر، میدانوں میں، باغات میں، ہر جگہ پتے ہی پتے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اور درختوں کے تنے اور شاخیں ایسی بدصورت نظر آتی ہیں جیسے وہ جھلس کر رہ گئی ہوں، اور سردی کی ٹھنڈی ہوا اور درختوں کے حق میں جھلسا دینے والی لو یعنی گرم ہوا سے بھی بدتر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کی سرسبزی اور شادابی کو ختم کر دیتی ہے، ان کی افزائش کو روک دیتی ہے، اور ہر طرف ہمیں زرد اور مرجھائے ہوئے پتے ہی پتے دکھائی دیتے ہیں، اور درختوں کی شاخیں پتوں سے جدا ہو کر نہایت بے رنگ دکھائی دے رہی ہوتی ہیں۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں، اور انہیں سبق کے اہم نکات بآسانی یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔